السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. حضرات محترم، میں اور آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ نہیں، ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کب اور کس وقت کسی نہ کسی فتنے کے اندر اچک لیا جائے۔ وہ فتنے ہم محسوس کریں یا ہم نہ محسوس کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے، اور ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر مال کا اسراف کیا جائے، اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، وہ فتنہ ہے۔ اور اگر اولاد
نیک نہیں ہے، بد ہے، وہ بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ کتنے ہی فتنے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ میں ان فتنوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتا ہوں۔ کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں عورتوں کا فتنہ ہے، کہیں موبائل کا فتنہ ہے، کہیں کفر اور نفاق کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے۔ اتنے فتنے ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، 7واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کو تم بچاؤ، اپنے ایمان کو تم بچاؤ۔ تم نے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو تم نے بچانا ہے۔ ہم تصور یہ کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک کلمہ ہی ہمارے لیے کفایت کر دے گا، باقی اور کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ چور اسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں مال ہو، جہاں مال نہ ہو چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں ایمان ہو، جس گھر کے اندر اسلام ہو، شیطان بھی اسی گھر کے اندر داخل ہوگا۔ شیطان اس گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا جس گھر کے اندر معصیت کے کام کیے جا رہے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں، گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، شیطان نے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ وہ تو پہلے ہی شیطان کے دوست ہیں، پہلے ہی شیطان کے ساتھ چلنے والے ہیں، شیطان ان کو نہیں بہکائے گا۔ جو ایمان والے ہیں شیطان ان کو آ کر بہکائے گا، ان کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے ایمان کو تم بچاؤ۔ ہر صورت تم نے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا یضرکم من ضل، کوئی بھی گمراہی، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی آزمائش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی جب تک تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہو گے، تم ہدایت یافتہ رہو گے، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی گمراہی، کوئی بھی آزمائش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، الی اللہ مرجعکم، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے مرنا نہیں ہے۔ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انسان سے ڈائریکٹ کلام کریں گے، اس سے بات کریں گے۔
اور انسان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کے افعال، بندے کے اعمال کا حساب لیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہنس دیے تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ وہ کہنے لگے اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کیوں ہنسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے کلام کرے گا، میں اس پہ ہنسا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور بندہ کیا کہے گا؟ اے الہ العالمین، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا اے اللہ، میں اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، میری گواہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ بات سن کر کہیں گے ٹھیک ہے، آج تیری ذات ہی گواہی کے لحاظ سے، گواہی کے اعتبار سے کفایت کر جائے گی، تیری گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی۔ اب اس کی جو گواہی ہے، اس کی ذات کی گواہی، وہ کیسے پیش ہوگی؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کی زبان نہیں چل سکے گی، اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دیں گے کہ وہ بولو، جسم کے اعضاء بولیں گے اس نے کیا کیا کیا، دنیا کے اندر اس نے کیا کام کیے، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اس کا منہ بھی بند ہے، وہ کلام نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اب اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ جب اس کے اعضاء گواہی دے چکے، اب اس کا منہ کھولا جائے گا، اس کی زبان چلے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اپنے اعضاء کو کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری بربادی ہو، میں نے تو تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، تم نہیں بچ پائے۔ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے کتنے ہی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہمارے کتنے ہی عیب ہیں جو ہمارا اللہ جن پہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میرے اور آپ کے عیب جو ہیں، اگر میرے عیبوں کا آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کے جو عیب ہیں، جو عیوب ہیں مجھے پتہ چل جائے، تو بتائیں انسان پہ کیا گزرے گی؟ یہ وہ ذات ہے جو ہم پہ مہربان ہے، اللہ احکم الحاکمین، جو ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے
جو دین کا راستہ ہے ہم اس کو اپنائیں، اور جو شیطان کا راستہ ہے ہم اس کو ترک کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی، یا اللہ میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، تو فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اس سے بھی خطرناک جملہ جو ہے، خوفناک جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ تمہیں خبر دے گا جو تم دنیا کے اندر کچھ کیا کرتے تھے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان کے سارے جو اعمال ہیں وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے حضرات محترم، انسان کو ہر فتنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، صحابہ اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی فتنے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہوتا ہے، اور کتنے ہی فتنے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور کتنی ایسی آزمائشیں ہیں، ایسی مصیبتیں ہیں، ایسے فتنے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن بچے گا کون ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچے گا کون؟ اپنے ایمان کی کون حفاظت کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا ان فتنوں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، ہزاروں کروڑوں درود بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر مسئلے کی تعلیم دی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ تم نے کیسے بچنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا امر ہے جو تم نے کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ستکون فتنہ، ستکون فتنہ، فرمایا ان قریب فتنے آئیں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہے آپ نے فرمایا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور آپ نے فرمایا جو شخص ان فتنوں کی طرف جھانکے گا، ان کی طرف دیکھے گا، وہ ان کی زد میں آ جائے گا، وہ ان کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کتنے ہی فتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جو ان کی طرف دیکھے گا، ان کی طرف جھانکے گا، ان کی زد میں آ جائے گا۔ اور جو پناہ چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو پناہ دیں گے، وہ ان سے بچ جائے گا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، جس طرح دنیاوی کاموں میں ہم جلدی کرتے ہیں، کتنے ہی کام ہیں جن میں ہماری بہت جلدی ہوتی ہے۔ اگر کسی سفر پہ جانا ہو، ہمیں نیند نہیں آتی، ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی،
گاڑی نکل جائے گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، رات کو نیند نہیں آتی۔ فرمایا اسی طرح جو نیک اعمال ہیں ان میں جلدی کرو۔ فرمایا فتنے کیسے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا فتنے رات، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ اندھیری رات ہو، فرمایا اس کی طرح فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فرمایا اگر انسان صبح کو مومن ہے، بڑا ایمان والا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، فرمایا شام کو وہ کافر ہوگا۔ صبح کو ایماندار ہے، شام کو کافر بنا ہوا ہے۔ اگر شام کو مسلم ہے، مومن ہے، فرمایا صبح کو کافر ہوگا۔ اور حالت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو دنیا کا مال ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ دنیا کا مقام جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس مال کے عوض لوگ اپنے ایمان کو فروخت کر دیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ جہاں بھی چلے جائیں ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرا ایمان کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کچھ کر رہا ہوں، صبح میں کیا تھا، شام کو میں کیا ہوں۔ صبح مسجد میں آئے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، بازار میں گئے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تجارت میں جھوٹ ہے، عدالتوں کے اندر گئے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ ہے ایمان، جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دی۔ ہیں کون؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں بھی نمازی، صبح کو مومن ہے اور پچھلے پر کافر بنا ہوا ہے۔ اور زبان پہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ بڑا مومن ہے، صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر، اگر شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے؟ یہ وہ جراثیم ہیں جو انسان کو لگ جائے انسان کو جہنم میں ڈال کر ہی چھوڑتے ہیں۔ جس طرح آج کل ایک جراثیم آیا ہوا ہے کرونا، ہم ماسک لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، یہ جراثیم ہمیں نہ لگ جائے۔ ہمیں جان کی بڑی فکر ہے، اگر مجھے یہ جراثیم لگ گیا میری جان کو خطرہ ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بازار میں کم جاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، دوستوں کے مجلس سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ کرونا ہے، کیا مصیبت ہے، یہ کرونا آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کرونا سے بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ کورونا سے بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان ضائع ہو گیا تو دنیا ہماری ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہوگی، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلمت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھیں، اذا صلیت فقل، اے نبی اے میرے محبوب جب آپ نماز پڑھیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، وحب المساکین، جو مساکین فقیر لوگ ہیں یا اللہ میں ان سے محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اذا اردت بعبادک فتنة
یا اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں کے اندر ڈالنا چاہے، فتنوں کے اندر مبتلا کرنا چاہے، آزمائشوں کے اندر ڈالنا چاہے، فَاقْبِضْنِی غیر مفتون، یا اللہ مجھے بغیر فتنے کے، فَاقْبِضْنِی غیر مفتون، یا اللہ مجھے بغیر فتنے کے اٹھا لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے جب بھی ہم نماز پڑھیں، فتنوں سے پناہ مانگے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی غیر مفتون، یا اللہ بغیر فتنوں کے ہمیں اٹھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش نصیب کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس شخص کو خوش نصیب کہا ہے جو فتنوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ آپ نے فرمایا ایک بار نہیں آپ نے کہا، آپ نے 3 بار کہا۔ آپ نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ سعادت مند انسان ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ پھر آپ نے کہا وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ تیسری بار آپ نے کہا وہ شخص خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور فرمایا جو فتنوں کے اندر پڑ گیا اس پر بڑا افسوس ہے، اللہ کے رسول نے اس پر افسوس کیا ہے۔ تو یہ جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ان فتنوں کے اندر ہم پڑ گئے ہمارا ایمان نہیں بچ سکے گا، ہم نماز بھی پڑھیں، نیک اعمال بھی کریں، پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو فتنوں کے اندر ڈالتی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبہ کے اندر ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ظاہری فتنے ہیں، جو باطنی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔